بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ ہم آج آئے ہوئے تھے اسلام آباد، اور اسلام آباد میں ہماری ایک بہت دلچسپ اور بلکہ بہت بولڈ دو اندازوں میں کہ بہت ووکل وائس ہیں جرنلسٹ کی، ان سے ملاقات ہوئی۔ محترمہ ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، میں اچھا، ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی اچھی بات یہ ہے کہ جو بہت بولتی ہیں لیکن جو بولتی ہیں صاف بولتی ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ ڈاکٹر صاحبہ 2 بار نیشنل پریس کلب کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں، اور پی ایف یو جے ورکرز کی پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور یہ بات بھی ایک اپنی بالکل ایک نئی بات ہوئی اس جرنلسٹ میں کہ پہلی بار ڈاکٹر صاحبہ اس پلیٹ فارم سے، یعنی کہ یہ ورکرز کے پلیٹ فارم سے پہلی بار خاتون جرنلسٹ ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ آئی ایم رائٹ میم؟ جی بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھے انداز میں ورکرز کی بات سامنے پہنچائی، پریزیڈنٹ کا پریس کلب پہ الیکشن بھی لڑا۔ لیکن آج ہم ان سے بات کریں گے، ان کی ڈیفینیٹلی بات ہے، تھوڑی سی یہ بات بھی ان سے کریں گے کہ صحافت کب شروع کی، کیسے کی اور کیوں کی، اور ساتھ میں جرنلسٹ کے مسائل پہ بات کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی میں بالکل اچھا ٹھیک ڈاکٹر ہوں۔ صاحبہ، جرنلزم آسان ہم سے نہیں سمجھتے کہ اتنا آسان کام ہے، بہت چیلنجز کا سامنا پڑتا ہے، اور آج کل تو ویسے ہی ہم بہت چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ نے جرنلسٹ کا انتخاب کیوں کیا، کب کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، یا حادثاتی طور پہ آ گئی؟ ہاں ویسے یہ دلچسپ سوال ہے۔ اچھا میرا تو یہ تھا کہ میں نے ماسٹر ایک لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز میں کیا، اور اس کے بعد اپنی مدر ٹنگ سرائکی میں کیا، ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی مطلب بعد میں ہوئی ہے جی میری جی میڈیا میں آنے کے بعد، اور میں میڈیا میں جب آئی تو ایم فل میں ایڈمیشن اسی وقت میں نے لیا تھا۔ تو اسلام آباد میں ایک سرائکی چینل روہی ٹی وی کا آغاز ہوا، اور وہاں پر سرائکی بہت کم لوگ بولنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے جو کہ پرومپٹر کو پڑھ سکیں اور خبریں پڑھ سکیں، پڑھ سکیں۔ تو وہ نہیں تھے لوگ۔ تو اس وجہ سے میں نے اپلائی کیا اور میرا وہاں پر ہو گیا، اور مجھے اس طرح سے موقع ملا آنے کا، لیکن میں نے یہ سوچا نہیں تھا۔ لیکن مجھے یہ فیلڈ اس لیے اچھی لگی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ آپ کے اندر جو ہے، یا آپ معاشرے میں جو بے حسی دیکھتے ہیں، مختلف تضادات دیکھتے ہیں، مختلف مسائل دیکھتے ہیں، ان کی آواز بن آواز سکتے بن ہیں۔ سکے، جی اس لیے آپ کو یہ زیادہ اچھا لگا۔ اچھا میم، ایک تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو ہمارے اس وقت جرنلسٹ ہیں، یہ تو ویسے مسائل کا شکار ہیں، ہر دور میں بھی رہے ہیں، تو کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو اس دور میں جرنلسٹ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت بہت زیادہ مشکل ہے جو چیلنجز ہیں، کیونکہ جب ہم آئے تھے اس فیلڈ میں تقریباً 2 دہائی ہونے کو آئی، اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی اخبارات گئے، اب پرنٹ میڈیا گیا، اب تو آ گیا الیکٹرانک میڈیا۔ لیکن اب تو الیکٹرانک میڈیا ہمارے آنکھوں دیکھا دیکھی ہی ایسے ہی دھڑم سے گیا، دھڑم سے گیا۔ اور مطلب دیکھیں ابھی بھی چینل چل رہے ہیں، لیکن اس چینلز میں آپ دیکھیں کہ کتنے مسائل ہیں ہمارے جرنلسٹ کو، جو ایشوز ہیں۔ دیکھیں جرنلسٹ رائٹس کے حوالے سے چونکہ میں کام کرتی ہوں، سب سے زیادہ جاب سیکیورٹی، آپ کو اپنی جاب کا پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کو اس میں ایگریمنٹ ہی نہیں دیا جاتا، آپ کو تنخواہیں ہی نہیں اس طرح سے جو آپ کو دی جانی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جبری برطرفی آپ کی کر دی جاتی ہے۔ ابھی بھی حالیہ ایک بڑے چینل نے 250 جرنلسٹ میڈیا ورکرز نکال دیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ دھڑا دھڑ بڑے سے بڑے چینل جو ہیں، جو نامور چینلز ہیں، وہ نکالتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اب صرف یہ نہیں ہے، ہم ایک تو کہتے ہیں کہ صحافت کا شعبہ ایسا ہے جو بہت ساری ہماری ایسی تنظیمیں اور ایسے نام نہاد لیڈر آتے رہے جن کی وجہ سے سوالیہ نشان بن چکے ہیں، بلکہ صحافت جیسا ایک معتبر پیشہ اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے مسائل اس میں ہم فیس کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بالکل فیس کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ چیلنجز ایسے ہیں جس کے لیے اب مختلف بات کی، ظاہر ہے آپ حکومتی نمائندوں سے بھی ملتے ہوں گے، اپنی تجاویز بھی دیتے ہوں گے، اور آپ یقین طور پہ جو میڈیا مالکان ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو کبھی اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی؟ اس پہ ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں اب تو آپ کے ہاتھ میں، آپ کو تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ جائیں، آپ کو کوئی بلائے یا نہ بلائے اپنے اس پرائم ٹائم کے شو میں، اب تو یہ آپ کی پوری دنیا ہے، سٹیزن ود انٹرنیٹ۔ کل آپ نے ایک اے آئی اور ٹیکنالوجی کی جو ٹریننگ تھی اس میں سن لیا نا، بالکل سن لیا۔ وہاں پر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو تھے عدنان رحمت، انہوں نے کہا کہ اب 4تھ پلر تو میڈیا کو کہتے تھے، اب 5th پلر آ رہا ہے۔ پی ٹی اے کی رپورٹ کے مطابق 14 کروڑ 3 لاکھ لوگ اب اس وقت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہر وقت ہم میڈیا سے کہہ رہے ہوتے ہیں، پچھلے دنوں ایک بڑے ادارے کو اس طرح سے کہا، لیکن جرنلسٹ کے
ایشوز جو کہ تو ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک جرنلسٹ آپ کو باقاعدہ طور پر یہ لگتا ہے یہ ڈیسیژن میکر ہے, یہ اوپینین میکر ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ وہ دیکھیں گے کہ بہت بڑے جرنلسٹ جو خوش قسمتی سے خوش نصیبی سے کامیاب ہو جاتے ہیں, کوئی 1 یا 2% ہوں گے. کامیابی سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے اخبارات میں ان کو لے لیا جاتا ہے یا انہیں بڑے چینلز میں اینکرز کے طور پہ لے لیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو کام کرنے والے ہیں, جو ہمارے کیمرہ مین ہیں, جو ہماری سب سے بڑی کاپی ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر کی تعداد ہے, ہمارے ڈیسک پہ کام کرنے والے ہیں, وہ سب کے سب تو خالی ہو چکے ہیں. اب آپ جا کے چینلز دیکھیں, کتنے بڑے بڑے چینلز ہیں شنکو کے, وہ اخبارات تو اتنے 2 پیپر آ کے رہ چکے ہیں مزہ کا خیز, اور وہ اشتہارات پورے لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, اشتہارات پورے لے رہے ہیں, وہ کروڑوں اربوں روپے وہ لے رہے ہیں. صحافیوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. صحافیوں کو فائدہ تو کیا, صحافیوں کو تو نقصان ہو رہا ہے. آپ وہ دیکھیں اکمل صاحب, وہ لاٹ دیکھیں جو اخبارات کی آئی تھی, وہ بیچارے اس وقت انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں. اسلام آباد اور راول پنڈی کے صحافی اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت تقریباً 3600 صحافی جو اس وقت پریس کلب میں رجسٹرڈ ہیں. اب ابھی جو بہت سارے ایسے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ رجسٹرڈ نہیں ہونے چاہیے, ایسے لواحقین ان کے اخباروں کے اخبار مالکان کے ڈال دیے گئے, اور کچھ ایسے ہیں جو واقعی ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور اس میں شامل نہیں. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے ہیں جن کو کام یا روزگار ملا ہوا ہے, کتنے ہیں جو صرف اپنے اخبارات کھولے ہوئے ہیں اور انہیں کے اشتہارات کی مد میں بیٹھے گھر چلا رہے ہیں, روزی روٹی. تو اب دیکھیں روز ہر وقت اب سمجھ لیں کہ یہ ایک جہاد ہے. اگر آپ صحافت میں آنا چاہتے ہیں تو یہ دن رات کا جہاد ہے, اور ہم کہتے ہیں زندگی جہد مسلسل ہے کہ آپ آئیں. ہم نے تو ہمارے بہت سارے صحافی دیکھے, کووڈ جب آیا اس کے بعد تو پوری کی پوری ایک لاٹ نکل گئی, کیمرہ مین نکل گئے, کتنے سارے لوگ. اور وہ لوگ جو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سینسٹیو ہے DSNG پہ کام کرنا, ہمارے وہ میڈیا ورکرز جن کو بالکل ہی اس میں نہیں لایا جاتا. DSNG پہ خود بھی کام کرتا رہا ہوں, بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ. تو جرنلسٹ کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتے. لیکن دوسری طرف ہم آتے ہیں, اب ایک طرف جس طرح آپ نے بتایا کہ پرنٹ میڈیا, پرنٹ کے بعد ایک شفٹ آیا الیکٹرانک میڈیا, اب ایک بہت بڑا شفٹ کہہ لیں آپ اسے, چینج کہہ لیں یا کولیپس کہہ لیں, کہ ڈیجیٹل میڈیا کا آ چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے صحافی سے لے کر ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی تک کا سفر کیسا رہا, اور آئندہ آپ کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں ان کا؟ اچھا, یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگلے دن میں ایک اور سینئر صحافی ہیں, ان سے یہ بات کر رہی تھی کہ ہم خوش قسمت ایک جنریشن ہے کہ ہم نے سارا وہ دور دیکھا ہے, وہ ریڈیو, ٹیپ ریکارڈ اور کیسیٹس, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ابھی کا. لیکن اب ہم ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں شامل ہو چکے ہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا نہیں, اس سے آگے ہیں AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس سے تو آپ دیکھیں, ابھی جو آپ دیکھیں کہ پاک بھارت جو ایک جنگ ہوئی, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی یہ جو سوات والا واقعہ ہوا ہے, اس کو کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ AI بدل کے اس طرح سے دے رہا ہے. AI میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہم پہلے زبانوں کے حوالے سے کہتے تھے کہ مادری زبانیں ضرور سیکھیں لیکن انگریزی بھی ضرور آنی چاہیے, آپ نے اس دنیا کا کمپٹیشن کرنا ہے. تو آپ پرنٹ میڈیا کیوں, پرنٹ میڈیا دیر پا ہے, مستقل ہے, ریکارڈ رکھتا ہے, اور وہ منجے ہوئے صحافی ہوتے ہیں. لیکن جب تک آپ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے, آپ دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے, آپ پیچھے رہ جائیں گے, آپ ختم ہو جائیں گے اس طرح سے. تو ڈیجیٹل میڈیا بہت اچھا ہے. اب بیٹھے بیٹھے دیکھیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ وزڈم ہے, ہمارے وہ لوگ جو چوک پہ تھڑوں پہ بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہوتا ہے, اور ٹی وی گھر گھر پہنچ چکا تھا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک سیل فون ہے, یہ پوری دنیا ہے. اب ہم وہ خبریں بھی نہیں دیکھتے, پہلے ہم انتظار کرتے تھے, ایک چینل 5 منٹ پہلے خبریں دیتا تو ہم کہتے تھے دیکھتے ہیں اس کی کیا ہے اس وقت, کون سی سٹوری ہے جو اس وقت وہ دے رہا ہے, لیڈ سٹوری کون سی ہے. ہر منٹ میں کئی سٹوریز آ رہی ہیں. اب تو آپ خود اتنے اویئر ہوتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے والا آپ کا اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا, جو یہ آپ کے پاس ایک ڈیوائس آ چکی ہے. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے, مطلب تو ڈیجیٹل میڈیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اب میں PFUJ ورکرز کے لیے کام کر رہی ہوں, ہم جا رہے ہیں, دیکھیں گراس روٹ لیول پر رورل ایریاز میں UJs کبھی گئی ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف 30 سے 40 لوگوں کا اپنا ایک بنا لیا گروپ, اور اسی گروپ کو نوازا, اور اسی گروپ کو باہر بھیجا, جو بھی مراد تھیں, آسائشیں تھیں, سہولتیں تھیں, وہ دی. اس کا نقصان ہمارے یہ ہوا کہ ہمارا جو علاقائی صحافی علاقے میں جو مختلف علاقوں میں رہنے والے ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ان کو نہ ان کی کیپیسٹی بلڈ
कभी हुई ना, उन्हें बताए गए कि इंटरनेशनल जर्नलिज्म के या नेशनल जर्नलिज्म के असूल क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, और किस तरह से आप सहाफत करें। अब आप ये देख लें तो उसका नुकसान हुआ है। ये गिला तो हम अच्छा, लोगों को जो है ना, फिर जानने वालों को, आप लोगों के उनकी फिर इस्लाम तनख्वाहें वालों नहीं से। रखी गई। जी, जी। उनकी फिर तनख्वाहें, देखिए ये हमेशा होता है। मैं जब गई हूँ ना भिटशा मटियारी, वहां पर हमारे मटियारी के सारे PFUJ वर्कर्स थे, और वहां पर जब बैठे तो उन्होंने मुझसे ये गिला किया कि हैदराबाद वाले हमारी खबरें आगे नहीं देने जाते। हैदराबाद वाले कहते हैं कराची वाले नहीं करने देते, कराची वाले कहते हैं इस्लामाबाद नहीं। ये हमेशा जो है ताकत जो है वो हमेशा कम ताकत। इस्लामाबाद के पास तो ताकत रही है ना, ये बात तो ना करें। और अब भी आप लोग ताकत में, देखिए उसकी, तो छोटे इलाकों को आप भूल जाते हैं। ये हमारा गिला है आपसे नहीं। देखिए आपको गिला उनसे होना चाहिए जिन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। देखिए मैं तो जब से PFUJ वर्कर्स की बनी हूँ, मुझे कितने माह हुए अभी बने हुए, मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा 6-7 माह हुए हैं। लेकिन इसमें मैं सिंध के रिमोट एरियाज में गई हूँ, मैं पंजाब के रिमोट एरियाज में गई हूँ। अभी ये जो जंगें छिड़ गई हैं, वरना तो मेरा बलूचिस्तान जाने का था कि मैं वहां पे जाऊं, KPK में जाऊं वहां पर। तो असल में तो हमारा बेचारा जो वर्कर्स है वो तो इसमें भी खुश हो जाता है कि आप आए वहां पर बैठे और उनकी बात जो है वो आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, सुने, आगे बात करें। हमारे पास बहुत इश्यूज हैं। हमारे पास इश्यूज ये हैं, कोई स्पॉन्सर कोई डोनर नहीं है। वो जो तंजीमें डोनर और फंडिंग ले रही हैं तो वो उस तरह से ग्रास रूट लेवल तक काम कर ही नहीं रही। अगर कर रही होती तो ये इम्पैक्ट क्रिएट ना होता। अभी जब डिजिटल मीडिया आया है, आप इतना अपने उन एम्प्लॉइज को और मीडिया वर्कर्स को, सहाफियों को इक्विप्ड कर देते, वेल इन्फॉर्म्ड। मैं इक्विप्ड से मुराद ये नहीं कह रही कि आप उसे उठा के मशीनरी दे दें, आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स आप उनको दें, एक्सपर्टीज हो उनकी, कि देखिए आप अगर बैठे हुए जंग में हैं, और जंग की हीर रांझा साढ़े तो बहु ही सारे मशहूर हैं, तो आप देखिए आप उसमें से कितनी वो निकाल सकते हैं। जंग की ज़राअत के वाले से आप बात करें। अब आप ये देखिए 500 के बारे में बात हो सकती है, जेंडर की बात करो, 500 से ज्यादा आपके साफी हैं जंग में, लेकिन वहां पर कोई भी खातून साफी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इस तरह से ये होना चाहिए। देखिए इस तरह के कई ऐसे मौजूआत हैं, और डिजिटल मीडिया की इंपॉर्टेंस इतनी अहम हो चुकी है कि अगर हमारे जो जर्नलिस्ट इन नई सिमत, नई जहद को नहीं अपनाते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल और एक छोटा सा उसके बाद ये है कि आप क्या समझती हैं कि जो एथिकल जर्नलिज्म है और डिजिटल जर्नलिज्म है, क्या ये इस पैराए पे हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर डिजिटल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ का तूफान भी आया होता है, तो इसको काउंटर करने के लिए एक सहाफ़ी जो है वो किस तरह उसको जो है ना काउंटर कर पाएगा? ये एक मुश्किल चैलेंज है सहाफ़ियों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। ये एक बहुत देखिए यहीं पे तो पता चलेगा ना कि सहाफ़ी कौन है। इसी की बात, अगर अकमल साहब कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और वहां पर बैठा हुआ एक ऐसा यूट्यूबर जिसने पढ़ा नहीं है, हाँ, और जिसको पता नहीं है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है या ये फेक न्यूज है या डिस इन्फॉर्मेशन है, और वो सिर्फ इस नंबर के चक्कर में है कि मेरी रेटिंग बढ़ेगी, तो यहीं पे तो सहाफत का पता चलता है ना। चाहे आप कहें कि आपके 14 करोड़ 3 लाख PTA के मुताबिक इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले बन चुके हैं, लेकिन देखिए सहाफत आपको सिखाती है, आपको बताती है कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपको कहाँ पे एक लिमिट है, आपकी हद कहाँ है, उस हद से आगे मुझे अब पता है। मैं एक जाहिर है एक न्यूज एजेंसी के साथ भी इस तरह से मुझे पता है कि मैंने कौन सी खबर फिल्टर करके लगानी है। मैंने जो पाकिस्तान और भारत की थी, सबसे पहले मेरा आबाई इलाका है बहावलपुर, वहां पर मौलाना मसूद अजहर के मदरसे के ऊपर सबसे पहले मिसाइल गिराए गए, और मैंने वहां की पूरी रिपोर्टिंग की 12 से 14 घंटे 1 मिनट के ऑन थ्रू सोशल मीडिया अपने और मैंने पूरा फिल्टर करके दी, पूरा फिल्टर करके, ताकि कोई मुझसे पूछे कि आपका रेफरेंस क्या है या कोई इस तरह से, और वहां के जर्नलिस्ट मेरे साथ कनेक्टेड थे, लेकिन मैंने उसको फिल्टर करके दिया, इंफॉर्मेशन दी, और उसके बाद मैंने डॉन न्यूज पे एक रिपोर्ट भी दी, मतलब मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया कि भाई किस तरह से वहां पर ये वाकया। तो कहने का मकसद ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मैं ये समझती हूँ इसमें स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की पॉलिसी बनाए कि उस पॉलिसी में इस तरह ना हो, कोई चेक एंड बैलेंस हो, उसके पैरामीटर्स हो कि कौन सहाफी है कौन सहाफी नहीं है। लेकिन अकमल साहब, हमने तो आपके साथ, हमारे PFUJ वर्कर्स के पुराने साथी हैं राना गुलाम आरिफ, वो बात कर रहे थे, और हमने जो है अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो PFUJ वर्कर्स का आइन है, हमने तो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के लोग शामिल किए हैं,
لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون ہے جو کراس کرتا ہے لمٹ اور کون ہے جو نہیں کرتا. میں یہ سمجھتی ہوں جرنلسٹ کہ لمٹ کی بات ہو رہی ہے، جو جی ہماری جرنلسٹ کی لائن ہے، جو جی ایک صحافت کی ایگزیکٹلی ایک لائن ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے اور اس کی باقاعدہ تربیت لینی ہوگی. جی بالکل. یہ جو صحافت ہے یہ رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ صحافت ختم ہو جائے کیونکہ ہمارے ادھر جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، اکیڈمیاں ہیں، پریس کلبز ہیں جو اس وقت ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، جی بالکل. لیکن اس کا فارمیٹ چینج جی ہوگا. بالکل صحیح کہیے. وہ فارمیٹ کی جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج وہ چینج ہو رہی ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ چونکہ اسکالر بھی ہیں اور بہت سارے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، وہ بڑی اچھی تحقیق دان بھی ہیں، تو تحقیق بھی کرتی رہتی ہیں. تو انہوں نے بہت تفصیلی جو ہے نام سے بات کی اس حوالے سے، اور جرنلسٹ تو ہیں لہٰذا اس پہ انہوں نے بڑی فوکل بات کی. لیکن ایک آخری جو ہے ڈاکٹر صاحب سے پیغام لے گی کہ جو نئے آنے والے جرنلسٹ ہیں اور خاص طور پہ جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے آخری پیغام بھی دیجیے گا. اور کچھ ایسی بات بھی جو ہمارا بیسک مسئلہ ہے، ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آئندہ اس کے بارے میں بھی بات کریں، خاص کر علاقائی جو صحافی ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیں جو آپ میسج کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ شارٹ کٹ استعمال نہ کیجئے، محنت کیجئے. آپ جب محنت کرتے ہیں تو آپ کی محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. اور پازیٹیوٹی کو اپنائیے. ہم لوگ اکثر نیگیٹیوٹی میں پڑے رہتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں اور قابلیتیں وہ کہیں پہ چھپ جاتی ہیں، انہیں نقصان پہنچتا ہے. تو آپ مثبت طریقے سے آگے بڑھیے. آپ جس بھی علاقے میں رہتے ہوں، ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر علاقے کی اپنی خاصیت ہے، ہر علاقے کی اپنی اسپیشلٹی ہے. اس کے کھانے کے حوالے سے بات کریں، ثقافت کے حوالے سے بات کریں، زبان کے حوالے سے بات کریں، سیاست کے حوالے سے بات کریں. ہر ایک جگہ پر اس طرح سے اتنا کانٹینٹ ہے، اتنا مواد ہے کہ آپ یقین جانیے. لیکن اس میں آپ اخلاقیات کو ضرور مد نظر رکھیں. اور تھوڑا سا میسج یہ ضرور دینا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لڑکیوں کو اگنور کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. بدقسمتی سے ہمارے ریموٹ ایریاز میں ابھی بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو صرف تعلیم دیں تو بس اتنا کہ ان کی شادی کر دیں اور آگے بس وہ آبادی بڑھاتی رہیں. ایسا نہیں ہے. بیٹیوں کی تعلیم ان کا اسلحہ ہے، ان کا ویپن ہے. ان کو وہ تعلیم ضرور دیں اور تعلیم دینے کے بعد بیٹی جو ہے، والدین بیٹیوں کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ قائم کریں، نہ کہ یہ کہ اتھارٹیٹیو رشتہ ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ روزگار کے لیے دیں، بلکہ وہ اپنی زندگی میں آگے جو ایک جنریشن ہے اس کی بہت اچھی تربیت کر سکتی ہے. تو بس یہی ہے کہ بی پازیٹیو، آپ زندگی میں آگے بڑھیے، حسد، جلن اور کڑنے کو پیچھے چھوڑ دیجیے. ڈاکٹر ساحرہ صاحبہ کا احمد پور شرقیہ سے لے کر اسلام آباد کا سفر جتنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے وہ سفر، سارا مشکل سفر نہ صرف ثابت قدمی سے طے کیا بلکہ کامیابیاں بھی حاصل کی. اور ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. نئے آنے والوں کو ان چیزوں کو مد نظر ضرور رکھنا ہوگا. مجھے اپنے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.